اب میں سسوی کو کے لیے کہوں گی. بھٹائی کہتے ہیں منظر کشی ہے, سسوی سفر پہ ہے. بھٹائی کی بہت زبردست منظر کشی ہے جو سندھی سمجھتے ہیں. ٹرانسلیشن میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جوہر جو شعر کا ہے وہ سما نہیں پاتا. سسی کہتی ہے اونچو اتاہوں گھڑوں جیڑ کے تو جبل مرڑ موسی حل پٹھی تو پن کیا. وہ کہتی ہے جبل بہت دشوار ہے, بہت پیچیدہ ہے تجھ پہ چڑھنا. پہلے جبل کو ایڈریس کرتی ہے. وہ پہاڑوں سے بات کرتی ہے, آسمان سے بات کرتی ہے, ہوا سے بات کرتی ہے, سورج سے بات کرتی ہے, پنوں سے تو ڈیفینیٹلی کرتی ہے, ان اونٹوں سے بھی کرتی ہے جو اس کو جس پہ پنوں کو اٹھا کے لے کے گئے. وہ کہتی ہے کہ وہ اکیلی ہے, پہاڑ سے کہتی ہے تمہیں سر کرنا دشوار ہے, پیچیدہ ہے. پھر موت سے بات کرتی ہے, پہاڑ سے کہتی ہے کہ تمہیں پار کرنا مشکل ہے لیکن زندگی کو مشکل ہے نا. پھر موت سے کہتی ہے کہ موت تم میرے آگے چلو اور میں چلتی ہوں. سو جہاں دشواری ہے وہ بے پناہ جو ہے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ان پہاڑوں پہ چڑھتی ہے اس حالت میں جب وہ چل نہیں سکتی. اور بھٹائی بھی اس سے کہتے ہیں. ایک ہمارا بہت دلچسپ بھٹائی کا ایک بیت ہے جس کی ٹرانسلیشن مجھے خود پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ سسوی کی آپ حالت دیکھیں اور بھٹائی کا تقاضا دیکھیں. بھٹائی ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب سفر بہت طویل اور کٹھن ہو چکا, سسوی تھک چکی ہے, گر پڑی ہے, چلنا تو کجا وہ قدم نہیں اٹھا سکتی. اس وقت بھٹائی اسے کہتے ہیں کہ اٹھو. جب وہ آنکھیں کھول نہیں سکتی, میں کہتی ہوں بھٹائی سائیں اب کیا کہہ رہے ہیں سسوی سے. جب وہ اٹھ کے اتنی تھک چکی ہے, بے حال ہے, پارا پارا اس کی روح وجود, اسے کہتے ہیں کہ اٹھو, نہ صرف اٹھو تیز قدم اٹھاؤ, نہ صرف تیز قدم اٹھاؤ پر وہ ان پہاڑوں پہ چلو. اور وہ جو تیز قدم ہے, وہ جو ہمت ہے, وہ جو جرأت ہے, اس تھکان کے باوجود وہ تمہارا سارا سفر ایک قدم میں ختم کر دے گی. مجھے لگتا ہے کہ شکستگی کو ہمارے شاعروں نے بہت گایا ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یا اور اقبال کہتے ہیں کہ تو اسے دل کے لیے میں سمجھتی ہوں, کہتے ہیں میری شرح یہ ہے, تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. کہ شکستگی کی ایک اپنی اہمیت ہے. آخری میں جو بھٹائی کا کانسیپٹ پیش کر کے پھر اس کو پاکستان کے آج کے کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑوں گی میں اپنی تقریر کو جو میں نے کہا. آخری بھٹائی کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دا پیپل ہو آر ٹاکسک. ٹاکسٹی سے جان کیسے چھڑائی جائے. بھٹائی کہتے ہیں ویٹھے جنن وٹ ڈکھندو ڈاڈھو تھے سا مجلسی مٹ جے حاصل ہوئے ہزار. ویٹھے جنن وٹ ڈکھندو دور تھے تن ترنسی کٹ اوڈا ڈے پکھڑا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس بدل دو جو درد کو دوہرا کرتے ہیں. The people who cause you mental stress, do away with them. اور وہ جن کے پاس بیٹھ کے جن کی محفل میں آپ کی سفرنگ ایلیویٹ ہوتی ہے, ان کے پاس آپ ایک کاٹیج بنا کے بیٹھ جائیں. رومی بھی کہتے ہیں یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 700 طاعت بیریا. ایک چھوٹا سا زمانہ ایک صوفی کی صحبت کا اور ایک طاعت اور بے ریا انسان کی جو ہے طاعت میں آپ پوری صدیاں گزار دیں. اب میں کنیکٹ کرتی ہوں کہ صوفیوں کا اتنا زبردست ہمارے پاس میسج ہے, اور صوفی جو ہیں دین کے رستے پہ چلتے ہیں جب تو بہت منفرد ہو کے چلتے ہیں. مولوی جو ہے وہ بہت مختلف ہے اس کی روش, اور صوفی کی الگ. مولوی میں جنرل ایسے عام پاکستان کے سینس میں استعمال کر رہی ہوں. مولوی خود سند ہے اور میں اس کی بہت احترام کرتی ہوں. جنرلی جو ایڈکشنز دیتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو صوفی ہوتے ہیں کسی بھی دور کے, وہ انسانی رواداری کی بات کرتے ہیں. عالمی جو بھائی چارہ ہے وہ ان کا منشور ہوتا ہے. مذہب سے وہ عاشقی سیکھتے ہیں. نبی یا انبیاء ان کے محبوب ہوتے ہیں. خدا ان کا دوست ہوتا ہے. تو جب میں یہ صوفی کے عشق کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ زمانہ کیوں نہیں سیکھ سکا. سندھ پنجاب ہم تو صوفیوں کی دھرتی ہیں. مجھے لگا کہ اس کے پیچھے ایک سبب ہے, اور اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ سبب ہے نارسسزم. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ. پوری دنیا میں مسلمان 23-23% سے زیادہ نہیں ہیں,
لیکن کہتے ہیں کہ روح زمین خدا نے مسلمان کے لیے بنائی ہے, تو باقی 75% وہ اس کی آبادی نہیں ہے خدا کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری لینگویج, میری زبان, میرا مذہب, میرا سیکٹ اعلیٰ ہے. یہ ہیٹ اسپیچ ہے. جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا فرسٹ آنا ہے, اول آنا ہے, سب سے اوپر آنا ہے, اور ہم سب سے اعلیٰ ہیں, ہم نفرت انگیز اسٹیٹمنٹ سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ کمتر ہیں. تو اس جیسی کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ساری جو جڑ ہے اس ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے ہے. اور ہم نے دیکھا انسیڈنٹ جو پنجاب میں ایک ریپ کیس ہوا ایک بچی کا, اور پھر میں نے مولویوں کو سنا کہ مطلب اس کے ریزنز کیا تھے, کیوں لڑکیاں ریپ ہوتی ہیں. اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ مس پرائم منسٹر سے, مس چیف منسٹر سے میں بات کروں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم ان سے بات کریں. یا سندھ میں جب رواداری مارچ ہوا, ہم نے دیکھا کہ ہماری دور کی دانش کو رستوں پہ گھسیٹا گیا, بچیاں ہماری گھسیٹی گئیں. تو وہ کیا تھا؟ تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ وی شوڈ ٹاک ٹو مسٹر پریزیڈنٹ, مسٹر پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹرس آف دا پروونسز کہ کس قسم کی جو ہے ہم سوچ کو اسٹیج فراہم کرتے ہیں, جو کہ اسٹیج پہ آ کے ایڈکشنز دیتے ہیں اور پھر سماج میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آ کے ہمیں درس دیتے ہیں ان کی سندیں چیک کرنی چاہیے. ریاست کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے بھٹائی کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے. ایک مجھے بھٹائی کا بیت یاد آ رہا ہے. بھٹائی نے کس لیے کہا, اوریائیں آنین میڑیو مولم خبروں ساتا سدنین جتوا وید کرے. ادھر ادھر سے مولمین, ٹرانسلیشن سنیں آپ, کیا کمال ہے. ادھر ادھر سے یہ مولمین آ جاتے ہیں, کناروں کی خبریں لے کے آ جاتے ہیں. وہ منجدار کی باتیں نہیں کرتے جہاں پہ تیز بہاؤ ہے. یا پھر کہتے ہیں ماہر تھی نموا محرومئی مریویا چڑیے جیاں چونجڑیں لڈیاؤں لوا حبابئی ہوا نوادی وچ میں. بھٹائی نے بھی کہا ان لوگوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ دور بھی مہدوی تحریک کا دور تھا. وہ بھی بہت سنگین دور ہوگا, بھٹائی نے بھی بہت بھگتا ہوگا, اور بھٹائی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ کیسے ڈیل کیا جائے. کہ بھٹائی کہتے ہیں کہ وہ جو مر گئے ماہر ہو کے نہیں مرے اور محروم ہو کے مرے, اور اس فانی دنیا میں سے انہوں نے ایک چڑیا کی طرح کچھ دانے لیے اور ختم ہو گئے پانی کے بلبلے کی طرح. خدا کے ساتھ جو شاعروں کی حجت ہے اس میں آخر میں اقبال پڑھوں گی. ایک اور پنجابی ایک بہت خوبصورت ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال مسیتاں دا پج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیندی جاندے ہو, چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو. اقبال کی حجت دیکھیں, اور یہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا. یہ اقبال کا مکالمہ ہے, خدا پہلے خود بندے سے بات کرتا ہے اور پھر بندہ خدا کو جواب دیتا ہے. بندے کی اکڑ دیکھیں اور خدا کا غصہ دیکھیں آپ. خدا انسان سے کہتا ہے جہاں راز از یک آب گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی. میں نے اس دنیا کو پانی اور مٹی سے بنایا, تم نے ایران, تاتار اور حبش بنا دیا. خدا کہہ رہا ہے انسان کو. من از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی. میں نے خاک سے خالص فولاد پیدا کیا اور تم نے شمشیریں, تیریں, توپ, تلواریں بنا دی. تبر آفریدی نہال چمن را قفس ساختی طائر نغم زن را. تم نے اس چمن کو, حسین چمن کو کاٹنے کے لیے کلہاڑیاں بنا دی اور نغمہ گاتے پرندوں کے لیے قفس بنا دیا. اب انسان جواب دیتا ہے. انسان کی اکڑ دیکھیں. میں کہتی ہوں کہ شاعر حجت کرتے ہیں بھائی خدا سے. انسان کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم, تم نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا. خدا بندے سے کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم. تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا, تم نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنایا. بیابان و کوثر و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم. تم نے بیابان, صحرا, پہاڑ بنائے, میں نے خیابان اس میں سے گلزار کر کے ان کو میں نے باغ بنا دیے. پھر کہتا ہے منونم کہ از سنگ آئینے سازم, میں وہ ہوں کہ پتھر سے آئینہ بنا لوں. منونم کہ از زہر نوشین سازم. شاعر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ دور جو ہے اس میں شاید
ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیج پہ کھڑے آ کے ہو کے ہمیں درس دیتے ہیں وہ ہمارے طبیب ہیں، وہ غیر طبیب ہیں۔ بھٹائی کہتے ہیں کہ کٹھس کوئجن تن طبیب نہ گڈیا ڈئی ڈمب ڈڈن پانا ڈیل ڈکھویو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ طبیب ہیں لیکن یہ طبیب نہیں تھے، تو اس لیے جو درد کا جو درمان ہونا تھا، جو مہر ہونی تھی وہ نہیں ہوا، اور زیادہ زخم میرے بڑھ گئے۔ بہت شکریہ۔